اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بر رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہودی کو تنہا مارنا۔ آج کا بیان میں فضائل اعمال سے حکایت صحابہ سے دے رہی ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ کی حقیقی بہن تھے۔ احد کی لڑائی میں شریک ہوئے اور جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بھاگنے لگے تو وہ برچہ ان کے منہ پر مار مار کر واپس کرتے تھے۔ غزوہ خندق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مستورات کو ایک قلعہ میں بند فرما دیا تھا اور حضرت حسان بن ثابت کو بطور محافظ کے چھوڑ دیا تھا۔ یہود کے لیے موقع بہت غنیمت تھا کہ وہ تو اندرونی دشمن تھے ہی۔ یہود کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملہ کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعہ پر پہنچا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہیں سے دیکھ لیا۔ حضرت حسان سے کہا کہ یہودی موقع دیکھنے آیا ہے، تم قلعہ سے باہر نکلو اور اس کو مار دو۔ وہ ضعیف تھے، ضعف کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خیمہ کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود نکل کر اس کا سر کچل دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خیمہ کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود نکل کر اس کا سر کچل دیا۔ پیارے اسلامی بہنوں، دیکھو کتنے بہادر اور دلیر تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کتنے بہادر تھے، دیکھو میرے پیارے اسلامی بہنوں۔ پھر قلعہ میں واپس آ کر حضرت حسان سے کہا کہ وہ یہودی مرد تھا، نامحرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان اور کپڑے نہیں اتارے، تم اس کے سب کپڑے اتار لاؤ اور اس کا سر بھی کاٹ لاؤ۔ حضرت حسان ضعیف تھے جس کی وجہ سے اس کی بھی ہمت نہ فرما سکے تو دوبارہ تشریف لے گئے اور اس کا سر کاٹ لائے اور دیوار پر کو یہودی کے مجمع میں پھینک دیا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سے سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہیں۔ سنہ 20 میں حضرت صفیہ کا وصال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال کی تھی، یعنی 73۔ اس لحاظ سے خندق کی لڑائی میں جو سنہ 5 میں ہوئی ان کی عمر 58 سال کی ہوئی۔ آج کل اس عمر کی عورتوں کو گھر کا کام بھی دوبر ہو جاتا ہے۔ چھ جائے کہ ایک مرد کا اس طرح تنہا قتل کر دینا اور ایسی حالت میں کہ ایک تنہا عورت ہے اور دوسری جانب یہود کا مجموعہ۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بہنوں کہ تنہا عورت ہے اور دوسری جانب یہود کا مجموعہ، تو سوچئے کتنی انہوں نے ہمت کی ہوں گی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، جن کی ہمت دیکھو کہ انہوں نے اکیلے تنہا یہودی کا سر کچل دیا، تنہا مارا غزوہ خندق کی لڑائی میں، کتنی ہمت ہوں گی ان میں۔ سوچو ذرا، غور کرو اس قصے سے، اس واقعے سے ذرا غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوموں پر، بچوں پر، ضعیف پر، بوڑھوں پر، مرد عورت پر، تمام مسلمانوں پر فلسطین کے جو ظلم ہو رہا ہے، تو ان کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ہمارے بھی کسی فلسطین بہن میں ایسی ہمت عطا فرما جس سے ان یہودی کا سر کچل ڈالے، یہودیوں کو نست و نابود کر ڈالے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری کسی فلسطین بہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صفیہ جیسی ہمت عطا فرما تاکہ وہ تنہا ایک یہودی کا سر کچل دے، انہیں نست و نابود کر ڈالے اور اس لڑائی کو ختم کر دے۔ ایسی ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ نہ کر سکے، کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، وظیفے کر سکتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے فلسطینیوں کے حق میں۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے فلسطین بہنوں میں ایسی طاقت عطا فرما جس سے کہ یہودی کا سر کچل ڈالے، انہیں نست و نابود کر ڈالے۔ ایسی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام مسلمان بہنیں بھائی ایسی دعا ضرور کریں گے۔ میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی ہوتا ہے تو مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے اور اس بیان پر عمل کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمان ماں بہنوں کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔